ایک شعر حمد باری تعالیٰ کا، اور چونکہ مجھے قبلہ شاہ صاحب نے آغاز میں جو وقت دیا ہے وہ میرے لیے شاید سمجھتا ہوں پوری محفل کا وقت ہے، اور اسی میں مجھے 2-3 اشعار آپ کو تحفہ دینے ہیں اور اپنے ایوان میں قاری قرآن کو صدا دینی ہے۔ قاری طالب مروی صاحب اگر تھوڑا سا سامنے آ جائیں تو مجھے بڑا حوصلہ رہے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، پورے پنڈال کی داد ایک طرف، آپ کی داد ایک طرف، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مزید صحت کی دعا تو میں دیتا نہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خیر ہوئے تواڈی۔ توجہ، یہ جو دوست پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش کروں گا ذرا بیٹھ جائیں۔ اللہ آپ کو مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھنا نصیب فرمائے، اور جو موبائل پہ سیلفی لے کر اپنے دوستوں کو دکھا رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا سیلفی چھوڑ کر نبی جی کے لیے آپ اپنی خدمات پیش کریں اور پوری توجہ کے ساتھ حضور کا ذکر سنیں تاکہ ہم سب پہ رحم کیا جائے۔ فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے عصمت بنانا ہے، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے عصمت بنانا ہے۔ بھائی جان 2021 میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ایرو غیرے نتھو خیرے لونڈے لنگڑے فیس بک پر آئے، نقل کفر نباشر، اور فیس بک پر آ کر کہنے لگے معاذ اللہ ہم بھی نبی ہیں، ہم بھی نبی ہیں۔ نبوت کے دعوے دار سامنے آئے۔ امام مالک فرما گئے جب حضور کی ناموس پہ کوئی انگلی اٹھائے، جب حضور کی ختم نبوت پر کوئی بھونکے تو حضور کے غلام پر یہ فرض ہے یا پہرا دے یا اس سے اچھا ہے کہ مر جائے۔ آج میں نبی کے حق میں بولوں گا، آج میں اپنے نبی کے لیے بولوں گا، میں حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے ایک کلمہ پیش کروں گا، ایک جملہ پیش کروں گا۔ آپ میں سے جس نے حسین کے نانا کا کلمہ پڑھا ہے، جس کا عقیدہ ہے میرے آقا بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ ہاتھ بھی اٹھائے گا، لہرائے گا اور سینے کا زور لگا کے میرے ساتھ یہ جملہ پیش کرے گا۔ اور یاد رکھنا پوری محفل میں بولو نہ بولو آپ کی اپنی مرضی، اس کلام میں ہر بندہ بول نہیں سکتا، ہر بندہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، بولے گا صرف وہ جس کا عقیدہ ہے لعنت ہو مرزائی کانے پر، سلام ہو حسین کے نانے پر۔ وہ انشاءاللہ چپ نہ رہے گا، ہاتھ نیچے نہ رہے گا۔ قبلہ شاہ صاحب کی خاص دعا اور نگاہ سے کلام پیش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا الزمین تا فلک دل کشو دل نشین، الزمین تا فلک دل کشو دل نشین، الزمین تا فلک دل کشو دل نشین۔ آقا تجھ سا کوئی نہیں، 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 بہت شکریہ، تجھ سا کوئی نہیں، ہاتھ اٹھائیے، کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کچھ احباب نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنی جان نبی کے لیے دے سکتے ہیں لیکن نبی کے لیے ہاتھ اٹھا کر یہ جملہ نہیں بول سکتے، یہ تکلیف دہ بات ہے۔ جب میرا ہاتھ اٹھے، جتنا اونچا ہاتھ اٹھا سکتے ہو، جتنا اونچا بول سکتے ہو، ماں کے پیے دودھ کا حق ادا کر کے کہنا ہے تجھ سا کوئی نہیں۔ توجہ، الزمین تا فلک دل کشو دل نشین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تو ہے نور مبین اور ہے جان دین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے میرے محجبی تیرا ثانی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے کہو اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ایک بار ممبر پہ بیٹھے آپ بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بھیا ایک
منٹ یہ شعر سنیے گا. تیرے صدقے خدائی بنائی گئی. عرصہ دراز سے میں قبلہ شاہ صاحب کی صدارت میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. جب کوئی نیا شعر تیار کروں تو پہلے آپ کو سناتا ہوں, جسے آپ اوکے کر دیں پھر وہ پوری دنیا سنتی ہے. اور کبھی ہلکا شعر ہو تو اس پر آپ نے کبھی نہ داد دی ہے نہ دعا دی ہے, اور جو اچھا پڑھ جاؤں یا کوئی اچھا پڑھے تو اس کا آپ فراغ دلی کے ساتھ اتنی دعا دیتے ہیں کہ اس کی زندگی کے آئندہ دن آسان ہو جاتے ہیں. میں یہ جو 4 مصرے پیش کر رہا ہوں اس میں ایک لائن ایسی آئے گی جس میں شاید والی بات ایسا ہو جائے کہ آج کی محفل کی سب سے اونچی سبحان اللہ کی آواز آئے. یہ میرا دعویٰ ہے. اس میں ایک لائن ایسی آئے گی جس میں آج کی محفل کی سب سے اونچی سبحان اللہ کی آواز آئے گی. جس نے ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھایا وہ بھی ہاتھ اٹھائے گا, کیونکہ میں چیلنج دیتا ہوں ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اگر دل نہ بولے تو نہ بولنا, اور اگر وہ لائن پہ آپ کا دل بولنے کو مت لے تو کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. اس جگہ کے ٹکڑے کو گواہ بنا کر ماں کے پیے دودھ کا حق ادا کر کے آج کی محفل کی اونچی آواز آئے. توجہ کرنا, مجھے نہیں پتا اس مصرے کو آپ کیسے وصول کرتے ہیں اور کس کو پتہ لگے گا کس مصرے پر مجھے بولنا چاہیے. میں آپ پہ اندھا اعتماد کر کے ادھر سے خیرات لے کر آپ پہ تقسیم کرتا ہوں. توجہ, تیرے صدقے خدائی بنائی گئی. دعویٰ کیا ہے آج کی محفل کی اونچی آواز آئے گی. میں ادھر نہیں دیکھتا, اپنے سٹیج والے پریوار کو دیکھتا ہوں کہ کس قدر سبحان اللہ کی صدا بلند ہوگی. توجہ, تیرے صدقے خدائی بنائی گئی. مجھے دیکھے گا, تیرے صدقے خدائی بنائی گئی. سب کو ہے شان تیری بتائی گئی. روح دارین تجھ میں بسائی گئی. سیر دونوں جہاں کی کرائی گئی. تیری خاطر یہ رونق بڑھائی گئی. دھوم عالم میں تیری مچائی گئی. بزم کونین پہلے سجائی گئی, پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. بزم کونین پہلے سجائی گئی, پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الآخرین, ہاتھ اٹھا کے کہو تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. کلام لمبا ہے لیکن جو وقت شاہ صاحب نے دیا ہے اس میں بھی ابھی 5 منٹ باقی ہیں. میں اس کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں جس پر مجھے ایک خوبصورت بات سنا کر قبلہ شاہ صاحب کو دعوت دینا ہے. توجہ, قبلہ قاری صاحب کو دعوت دینا ہے شاہ صاحب کے حکم پہ. بیٹا توجہ ادھر کرنا. دل مہکتا ہے جب بھی تیرا نام لوں. قاری صاحب اس پہ آپ کی سبحان اللہ اتنی اونچی ہو کہ پنڈال کی آواز ایک طرف رہ جائے. دل مہکتا ہے جب بھی تیرا نام لوں, آقا پھول کلیوں سے تیری ہی باتیں سنوں. تیرے دشمن سے ہر وقت لڑتا رہوں, تیری ہی ناموس پہ میں آقا مروں. تیری عظمت کے چرچے میں ہر سو کروں, تیری عظمت کے چرچے میں ہر سو کروں, تیری عظمت کے چرچے میں ہر سو کروں. تیرے ہی ذکر میں بس 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 ہمیشہ جیوں. کوئی بتلائے کہ کیسے سراپا لکھوں, کوئی بتلائے کہ کیسے سراپا لکھوں. کوئی ہے وہ کہ جس کو تجھ سا کہوں, کوئی بتلائے کہ کیسے سراپا لکھوں. کوئی ہے وہ کہ جس کو تجھ سا کہوں. اگر دل کہے تو ہاتھ کسی کا نیچے نہ رہے, زبان بند نہ رہے. آج کی سردی محشر کی گرمی سمجھ آئے گی. کوئی بتلائے کہ کیسے سراپا لکھوں. کیمرے والے بھائی کیمرہ گھماؤ یار. کوئی بتلائے کہ کیسے سراپا لکھوں. کوئی ہے وہ کہ جس کو تجھ سا کہوں. توبہ توبہ نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں.
قبلہ کا حکم آیا ہے کہ یہ شعر دوبارہ پڑھا جائے. تواڈی کی صلاح ہے؟ پڑھا نہ پڑھا؟ نہ پڑھا تو نہ آنکھوں پڑھ سا تو صحیح. سائیاں حکم کیتا ہے. ایک بات اس پہ ایڈ کر رہا ہوں. لاہور 22 نومبر 2021 جبرجی سٹاپ لاہور میری حاضری ہوئی. علامہ مفتی خضر الاسلام نقشبندی صاحب لاہور والے، ان کا خطاب تھا. خطاب کے دوران انہوں نے فرمایا کہ میرا بہت اچھا دوست جس کا اکلوتا بیٹا کینسر کا مرض ہو گیا، بڑے بڑے علاج کروائے، بچہ ٹھیک نہ ہوا، ساری جمع پونجی لگا دی، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے دروازے کھٹکھٹائے، بچہ ٹھیک نہ ہوا. آخر میں ایسا وقت آیا کہ ڈاکٹروں نے میرے ہاتھ ایک چٹ لکھ کر دے دی جس کے اوپر لکھا تھا تمہارا بیٹا لا علاج ہے، چند گھڑیوں کا مہمان ہے، اسے گھر لے جاؤ، جتنی خدمت اس کی کر سکتے ہو کر لو، اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، یہ چند گھڑیوں کا مہمان ہے، یہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس کی بیماری عروج پہ ہے اور لا علاج ہے. وہ کہتا میرا اکلوتا بیٹا، بیٹے نے تو مرنا تھا پر باپ پل پل مر رہا تھا. ایک دن وہ کہتا میں ایسے اپنے بیٹے کو دیکھ بھی رہا ہوں اور سوچ میں گم ہوں تو مجھے اچانک ذہن میں خیال آیا بڑے بڑے ڈاکٹراں کل تا ہو آئے ہیں، دارالشفا مدینہ پاک کیوں نہیں گیا؟ بڑے بڑے ڈاکٹراں کل تے ہو آئے ہیں، مدینہ کیوں نہیں گیا؟ کہندا میں فوراً ویزا لیا، پتر نو نال لیا، مکہ پاک پہنچیا، طواف خانہ کعبہ کیتا، حجر اسود دے بوسے لے، صفا مروہ دے چکر لائے، آب زمزم شریف پیتا، بعد عمرہ دی سعادت حاصل کر کے مدینہ پاک پہنچیا. وہ کہندا میں اکلوتے پتر نو اپنے نال لیا، بابو سلام تو داخل ہویا، ریاض الجنہ نفل ادا کیتے، مواجہ شریف تے سلام پیش کیتا، باب بقی تو باہر نکلیا، باب جبریل دے نال، باب بلال تے آ کے بیٹھیا تے میں ہاتھ جوڑ کے سونے دے عرض کی تھی، میں کہ سونیا تیرے کروڑا غلام میرا اے ہکو ہی پوتر ہے، سونیا تیرے کروڑا غلام میرا ہکو ہے، سونیا تیرے کروڑا غلام میرا اے ہکو ہی ہے. وہ کہندا میں نے گل کیتی، میں کہ سونیا ڈاکٹراں دروازے بند کر لینے، آپ کا در تو وہ در ہے جہاں نہیں نہیں ہے. میں اپنے بیٹے کی صحت یابی کی خیرات مانگنے آیا ہوں، حضور کرم نوازی فرمائیں. کہندا ویزا مکمل ہویا، میں پاکستان آیا، عقیدہ پکا سی، عقیدہ پکا سی. کہندا میں انہاں ڈاکٹروں کول گیا جڑے کہندے سی تیرا پتر لا علاج ہے، چند گھڑیاں دا مہمان ہے. منو آکھیا میں کہ پتر دا ٹیسٹ کرو، پتر دے ٹیسٹ کرو. ہن یا سارے اٹھ کے چلے جانا یا جنوں اس گل تے مان ہے میں اس نبی دا امتی ہاں جس نبی دے امتی ہون واسطے نبیاں بھی دعاواں کیتیاں نے، جنہ مان ہوئے اونا اونچا ہاتھ اٹھا کے جان لا کے سبحان اللہ کہنی ہے. توجہ کرو. وہ کہندا میں پاکستان آیا، ڈاکٹر نے آکھیا ڈاکٹر چیک کرو میرے پتر دے ٹیسٹ کرو. ڈاکٹر چیک کیتا، او ڈاکٹر جڑے کہندے سی تیرا پتر لا علاج ہے، چند گھڑیاں دا مہمان ہے، شاہ جی وہ کہندا میرے موڈے تے ہاتھ رکھ کے ڈاکٹر پتر دے سارے ٹیسٹ کر کے ہلا کے کہندے نے اور دس ہے اے دا علاج کتھوں کرایا اے دا علاج کتھوں کرایا دس ہے اے دا علاج کتھوں کرایا او بھی بول اٹھیا آقا تجھا کوئی نہیں کوئی تجھا کوئی نہیں تجھا کوئی نہیں. شاہ صاحب کے حکم کی تعمیل شعر دوبارہ اور قاری صاحب آپ کے سامنے. دل مہلتا ہے جب بھی تیرا نام لوں، آقا پھول کلیوں سے تیری ہی باتیں سنوں، تیرے دشمن سے ہر وقت لڑتا رہوں، تیری ہی ناموس پہ میں آقا مروں، تیری عظمت کے چرچے میں ہر سو کروں، تیرے ہی ذکر میں بس 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 ہمیشہ جیوں. کوئی بتلائے کہ کیسے سراپا لکھوں، کوئی بتلا جت پیر رکھے ات حرم بنے.
سونا جت پیر رکھیں ات حرم بنے تیرے سر دا حال خدا جانے تیری پلکان دنیا مو لئیے ابرو دا وال خدا جانے تیرا جلوہ حق تو ختمی ہے جلے کیڑا چھال خدا جانے تسا کیا کیا ہو اے نور خدا اے بجلی گال خدا جانے کوئی بتلائے کہ کیسے سراپا لکھوں کوئی ہے وہ کہ جس کو تجھا کہوں توبہ توبہ نہیں ہاتھ اٹھا کے تجھا کوئی نہیں کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی سید احمد جوال شاہ صاحب بخاری آپ جگر گوشہ حضور پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب بخاری ہیں اور آپ کا بھی حکم میرے پر واجب نہیں بلکہ فرض ہے. یہ مہینہ رجب المرجب شریف کا ہے. اس کے پہلے عشرے کو نسبت ہند الولی سے ہے. جمیں وقت گزر دے رہ گن عاشق عشق جٹھر دے رہ گن دیکھ معین و دین کو یارو ہندو بھی کلمہ پڑھ دے رہ گن. دوسرے عشرے کو نسبت ولادت علی سے ہے اور تیسرے عشرے کو نسبت معراج النبی سے ہے. اس حوالہ سے بہت سارے کلام ہیں لیکن اگر وقت ہوا تو کچھ تحفہ دوں گا. مفتی صاحب کو جو وقت ہے اس وقت پہ ان کو مائک بھی پیش کرنا میرے منصب کی ذمہ داری ہے. میں قبلہ کے حکم کے مطابق یہ 4 لائنیں پڑھ کے قاری صاحب کو دعوت دے رہا ہوں. علی کا ذکر کرتا ہوں. اولاد علی نے حکم دیا شعر کا, علی کا ذکر کرتا ہوں. تمہیں کیوں ضرب لگتی ہے؟ شاہ جی میں معذرت خان انشاءاللہ میں آپ کے ڈیرے تے آکے اے شعر تو ہنو ضرور سناما گا. اتھے کاش ہے بول دے تو میں ضرور سنا دیندہ. ہن پھر کدی سے میں التماس گزار میں التماس ایک او بھائی چپ کر, تو تا ہر جگہ تے بولنا ہے. جتھے کوئی نہ بولے اتھے بھی تو صرف تو ہی بولنا ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اتھے اگر سارے بول دیتے میں پڑھ دا. ایک بھائی سننا چاہتا ہے, اے دوسرا بابا سننا چاہتا ہے. اے بھائی او 8-10 ہو گئے نا, 8-10 ہو گئے. تو انہوں میں انشاءاللہ فون نمبر دے کے تو انہوں فون تے سنا دیں گا. سارے سننا ہے تو پھر جنہوں اپنے پیر دی آمد دی خوشی ہو ہاتھ چوک کے ذرا سبحان اللہ دی چھل آوے نا ایک باری. آہا علی کا ذکر کرتا ہوں تمہیں کچھ ضرب لگتی ہے. جلی نے شان بخشی ہے, نبی تقریب کرتے ہیں. تمہارے اور علی کے ظرف میں صدیوں کی دوری ہے. تمہیں تفریق آتی ہے, علی تقسیم کرتے ہیں. تمہیں تفریق آتی ہے, علی تقسیم کرتے ہیں. بہت شکریہ. ایک نعرہ بلند کریں. عالم اسلام کے معروف قاری قرآن, رب نام بڑا دے تو ظرف بھی ایسے ہی بڑا دے. گزشتہ سے پیوستہ شب شہر وہاڑی میں شاہ صاحب قبلہ جانتے ہیں میرے بابا جانی کے سال ثواب کے لیے ایک عظیم الشان محفل پاک کا اہتمام کیا گیا. کراچی سے لے کر کشمیر تک کے احباب اس محفل پاک میں الحمدللہ تشریف لائے اور اپنی بے پناہ محبتوں سے نوازا. آج قاری صاحب قبلہ نے جو جملے اس حوالہ سے عطا کیے ہیں یقیناً ایسے لگ رہا ہے جیسے زندگی کے 4 دن بڑھ گئے. اس طرح کہ اگر مخلص احباب کا ساتھ ہو تو پھر بندہ کامران ہی رہتا ہے. اللہ آپ کی قدم قدم پر خیر فرمائے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے. دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور جو پچھلے دنوں آپ کی طبیعت ناساز تھی, حسین کا صدقہ میرا مالک ہمیشہ کے لیے صحت یابی والی زندگی عطا فرمائے. کربلا کے قاری کی نگاہ میں رہیں. ہمارا مان تران فخر اہل سنت, ناز اہل سنت, وقار اہل سنت, ممتاز قاری قرآن اور قرہ حضرات میں اختر ستارہ کی حیثیت رکھنے والے میرے اخی مکرم محترم مقام عزت مآب جناب قاری محمد خورشید الحسن نعیمی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور آقا نعمت کی بارگاہ میں اپنے مخصوص انداز کے ساتھ عقیدتوں محبتوں کا خیرات پیش کرتے ہیں. آیات بینات کی تلاوت سے اس محفل پاک کو حسن اور ہماری آنکھوں کو غسل عطا کرتے ہوئے اس کی دوسری نشست کا باقاعدہ آغاز فرماتے ہیں. جو احباب پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش کروں گا براہ کرم آپ تشریف رکھیں. اللہ آپ کو مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھنا نصیب فرمائے. بزرگوں کا فرمان ہے کھڑے ہو کر تماشا دیکھا جاتا ہے,
बैठ कर नबी का जिक्र सुना जाता है। अल्लाह आप सबकी नौकरी कबूल फरमाए। जितने आप खड़े हैं, आने वाला भी आपको देखकर खड़ा हो जाएगा। आप तशरीफ़ रखें ताकि कुरान का बरे करम सब पर बरसे। आप तशरीफ़ रखें। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बहुत शुक्रिया। एक नारा बुलंद करें। ये भाई मोबाइल अगर छोड़ दें आप, अल्लाह आपको आईफोन दे यार, आईफोन दे, और इसी पे लगे रहें तो इसका भी सॉफ्टवेयर उड़ जाए। इसको जेब में डाल लें। मैं शुरू से देख रहा हूँ, सिर्फ इसी को देख रहे हैं। और फिर आप हमारी वीडियो बनाकर घर जाके बैठ के सुभान अल्लाह कहें, हमें क्या पता लगेगा। आपकी मेहरबानी अगर तवज्जो पूरी कर लें। जब से हमारी तवज्जो मोबाइलों की तरफ गई है, तब से हमारी महफिलों की रूहानियत ख़त्म हो गई है। दिल को कासा बना के बैठे। मवाजा शरीफ पे आप जाए ना, मवाजा शरीफ पे, तो खुदा की कसम तकलीफ होती है। यहाँ से लोग लाखों रुपए लगा कर जाते हैं, लाखों रुपया, जहाँ पे जाके हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करना होता है। हुजूर का रुख मुबारक इधर होता है, वहाँ पे भी जाकर आदत फिल्म होता है ना, वहाँ पे भी जाकर यही सेल्फी होती है। हुजूर का रुख इधर और हमारा इधर। ये बड़ी तकलीफ की बात है। मैं ये समझता हूँ इन्हीं हमारी गलतियों कोताहियों की वजह से ही मक्का मदीना पाक के रास्ते बंद हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। पूरी यकसुई के साथ, पूरे अदब के साथ आयात बय्यनात की तिलावत सुने ताकि हम सब पे रहम किया जाए। जब आयत मुकम्मल हो, वैसे कारी खुर्शीदुल हसन नईमी साहब की हाज़िरी के दौरान मुझे यकीन जानिए मैंने जहाँ भी देखा है, वैसे मैं पहले बताया करता हूँ कि जब आयत मुकम्मल हो तो सुभान अल्लाह कहना है। कारी साहब को अल्लाह पाक ने अंदाज ऐसा दिया है कि अहबाब दाएं बाएं भी हों तो वो रुक रुक कर, ठहर ठहर कर आपको समात करते हैं और सुभान अल्लाह की सदा इस कदर बुलंद करते हैं कि यूं लगता है जैसे आयात बय्यनात का नज़ूल हो रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। पूरी तवज्जो से आप समात करें और जहाँ मुमकिन हो सुभान अल्लाह कहकर कारी साहब का हौसला भी बुलंद करना है और अपने अंदर से हुसैनी होने का इजहार भी करना है। इलाही जब तक बदन में जान रहे, दुआ ये है कि लब पे सदा तेरा कुरान रहे। कारी खुर्शीदुल हसन नईमी साहब आप सबकी समातों के हवाले।